يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہو چکا ہے، آخری 2-3 باتیں ہیں۔ فرمایا کہ ایسی قوم جنہوں نے تم کو حدیبیہ کے مقام پہ منع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت سے اور عمرہ سے، فرمایا ان کی اس بنا کے اوپر ان کی عداوت اور دشمنی مسلمانوں تمہیں اس بات پہ ابھار نہ دے کہ کہیں تم حد سے تجاوز کر جاؤ کافروں کے معاملات کے اندر، یعنی کہ عدل و انصاف کو برقرار رکھنا ہر کسی کے ساتھ مسلمانوں تمہارے لیے یہ چیز لازم ہے۔ آگے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ اب یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس میں 12 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس ایک آیت میں۔ یہ قرآن پاک کا خاصہ ہے، ایک آیت میں 12 چیزیں ذکر ہیں، 9 حکم ہیں اسی آیت کے اندر۔ پہلا حکم کیا تھا؟ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ دوسرا حکم حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ تیسری چیز وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ، جو قربانی کے جانور ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، جو ویسے بیت اللہ کی نظر آئے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ آگے فرمایا وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے آئیں۔ اب یہ سارے احکام ہیں۔ آگے کیا ذکر کیا؟ فرمایا وہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرنے کے۔ آگے پھر چھٹا حکم ذکر کر دیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب احرام سے نکل جاؤ شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں اس چیز پہ ابھار نہ دے أَن تَعْتَدُوا، یعنی کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ آگے اور حکم کیا دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ بھی امر ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، یہ 12 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کر دی ہیں، جس کے اندر 9 احکام ذکر کیے ہیں، 9 حکم ذکر کیے ہیں۔ اب فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تم کیا کرو؟ تم جو ہے تم ان کا تعاون کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بر اور چیز ہے اور تقوی اور چیز ہے۔ جو بھی تقوی والا عمل ہے اس میں بر آتا ہے، لیکن ہر بر میں تقوی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر کیا ہے۔ جو بھی تقوی ہے اس میں بر ہوتی ہے اور ہر بر میں تقوی نہیں ہوتا۔ کیسے؟ اب بر کہا جاتا ہے ہر ایک نیکی کو، اب تقوی کیا ہے؟ کل آپ معنی سمجھ کے آئے ہو۔ نیکی کرنا، نیکی کرنے والوں کا تعاون کرنا، یہ کیا ہے؟ بر۔ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنے والوں کے ساتھ جو ہے ان کا تعاون کرنا اس کام میں، فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ تقوی۔ دوسری تعریف محرمات سے ہٹ جانا، اور جو لوگ محرمات سے ہٹ گئے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ تقوی ہے۔ بہت سی تعریفیں تقوی کی موجود ہیں۔ تیسری تعریف کہ واجبات کے اوپر عمل کرنا، محرمات سے اجتناب کرنا، یہ تقوی ہے۔ چوتھی چیز کوئی بھی ایسا عمل جو خالصتاً ایمان توحید کے بعد لوجہ اللہ کیا جائے وہ تقوی کے اندر شمار ہوتا ہے۔
اب لغت میں تقوی کا معنی کیا ہے؟ لغت میں تقوی کا معنی ہے الحفظ والوقایۃ والصیانہ، اپنے وجود کو محفوظ کر لینا۔ کس چیز سے؟ شرک سے، بدعات سے، خلاف سنت عمل سے، محرمات سے، مکروہات سے، ناجائز سے، حرام سے، ایسے گناہوں سے جس نے اپنے وجود کو محفوظ کر لیا وہ فرمایا متقی ہے۔ اب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی اچھی تعریف کی، آپ کئی دفعہ سن کے آئے ہو۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین ما معنی التقوی، کہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 چیزیں ذکر کی۔ فرمایا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ فرمایا یہ 4 چیزیں تقوی ہیں۔ الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف، والعمل بالتنزیل، تنزیل کے اوپر عمل، یہ ہے تنزیل۔ اس کے علاوہ کوئی اور تنزیل کوئی نہیں، اس دنیا کے اندر کوئی اور تنزیل نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے بعد کوئی تنزیل نہیں رہی، اس لیے جو پہلی نازل شدہ کتابیں تھیں ان کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ تو فرمایا قرآن پاک میں بہت سے مقامات کے اوپر جہاں پہ بھی تم قرآن کو دیکھو گے نا، آپ کئی دفعہ سن کیا کہ قرآن پاک کے 5 ذاتی نام ہیں: فرقان، قرآن، تنزیل، کتاب اور ذکر۔ تنزیل کا جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی 2 صفتیں ذکر کی ہیں۔ جیسے سورۃ مومن ہے، اس کو سورۃ غافر بھی کہتے ہیں۔ فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہ یہ ایک غالب اور علم والی ذات کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ دوسرے مقام پہ سورۃ جاسیہ میں فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ ایک حکمت والی ذات کی طرف سے اور علم والی ذات کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تیسرا مقام سورۃ حامیم سجدہ میں ہے، وہ شروع ہوتی ہے، فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ چوتھے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ 5ویں مقام پہ فرمایا تنزیل من حکیم حمید، فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ وہ اس کی ذات جو ہے وہ حکمت والی بھی ذات ہے، تعریف کی ہوئی ذات ہے۔ فرمایا وہ تمہاری تعریفات سے وہ بے پرواہ ہے۔ من حکیم حمید، یہ حکیم اور حمید کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تنزیل من رب العالمین نزل بہ الروح الامین۔ جہاں پہ بھی تنزیل کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفتیں کیوں ذکر کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت کیوں نہیں ذکر کر دی؟ ایک صفت کے ساتھ دوسری صفت تاکید کے لیے ذکر کی گئی ہے کہ یہ ایسی ذات کی طرف سے کتاب، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے جس کی ایسی صفتیں ہیں جو کبھی بھی زوال والی صفتیں نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ کی صفتوں پہ زوال نہیں، اسی طرح اس کی منزل من اللہ کتاب کے اوپر بھی کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا۔ جس طرح وہ اپنی صفات میں مبرہ ہے، اس کا کوئی ثانی کوئی نہیں، جو اس کی صفات ہیں وہ اپنی صفات میں مبرہ ہے، اس کے کوئی مساوی کوئی نہیں۔ اسی طرح قرآن اپنی آیات میں مبرہ ہے، قرآن کے مساوی کوئی کتاب نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ 2 صفتیں ساتھ ذکر کر دی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی، اس لیے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کی کلام کو اس طرح فضیلت ہے جس طرح خالق کو مخلوق پہ فضیلت ہے، کہ خالق کی موجودگی میں کوئی اور خالق ہو سکتا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا قرآن پاک جہاں پہ موجود ہے، کوئی اور کتاب قرآن مقدس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ حضرت علی نے فرمایا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، اللہ کا خوف ہو اور اس تنزیل پہ عمل ہو۔ والرضا بالقلیل، تھوڑی بات کے اوپر آدمی راضی رہے، تھوڑے رزق کے اوپر بھی راضی رہے، فقر اگر آئے پھر بھی اللہ کی ذات پہ وہ راضی رہے، صبر شکر کے ساتھ ایام گزارے۔
چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، فرمایا قیامت کے دن وہ جو رحیل رحلت سے ہے نا، آدمی کہتے ہیں فلاں آدمی رحلت فرما گیا، کیا مطلب ہے رحلت کا؟ رحلت تب ہوتی ہے جب کوئی چیز ہو پاس، چیز نہ ہو تو رحلت نہیں ہوتی۔ اس لیے کافروں کا بھی جب اعلان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں آدمی فلاں آدمی رحلت فرما گیا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، فرمایا رحیل جب اس نے کرنا ہے، رحیل کے لیے تیاری کر کے رکھے، یعنی موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیاری کر کے رکھے۔ ادھر سے قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ایمان والو تم نے لمبا سفر کرنا ہے، اس کے لیے زاد راہ جو ہے وہ تقوی والا اختیار کرو۔ حضرت علی نے بھی قرآن مقدس کی آیات سے یہ معنی نکالے، ادھر قرآن نے بھی کہا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لو، اس لیے تمہارا لمبا سفر ہے۔ کون سا زاد راہ لیں؟ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او دانا اور عقل مند لوگوں میں خدا سے ڈرتے رہو۔ چوتھے مقام پہ قرآن پاک نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا وریشا، لباس یہ ریشا تمہارے بال جو ہیں، فرمایا یہ تمہاری زینت کے لیے ہم نے پیدا کر دی۔ آگے کیا ہے بڑی جو زینت والی چیز کیا ہے؟ قد انزلنا علیکم لباسا وریشا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تقوی جو ہے وہ تمہارے لیے رکھ دیا ہے، اس لیے کہ تقوی کو ساتھ رکھو، کہ دنیا اور آخرت میں زینت جو چیز ہے وہ تقوی والی چیز ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں آپ پڑھ کے آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون ہے؟ نمازیں جو زیادہ پڑھے، جو روزے زیادہ رکھے، جو حج زیادہ کرے، جو عمرے زیادہ کرے، جو قربانیاں زیادہ کرے، جو ذکر اذکار زیادہ کرے، جو نوافل زیادہ پڑھے، جو قربانیاں زیادہ کرے۔ فرمایا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ بندہ ہے جو تقوی والا آدمی ہے۔ تو قرآن مقدس میں اول سے لے کے آخر تک 300 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ذکر کیا ہے، اور جہاں پہ بھی قرآن پاک نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور امر اور حکم کے بھی ذکر کیا، اور اس کو بطور وصیت کے بھی ذکر کیا۔ آپ کو پتہ ہے وصیت کا مقام زیادہ ہوتا ہے، وصیت پہ آدمی کوشش کرتا ہے عمل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں پہلے لوگوں کو بھی، من قبلکم وإیاکم، تم کو بھی ہم نے وصیت کی ہے، کس چیز کی؟ ان اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی تقوی کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور حکم کے بھی ذکر کیا اور بطور وصیت کے بھی ذکر کیا۔ حکم اور وصیت جہاں پہ آئے وصیت کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک اہم چیز ہے، اس لیے قرآن مقدس نے 300 مقامات سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے۔ اب ایک اور تعریف تقوی کی کیا ہے؟ فرمایا من کان منکم متقیا حتی یترک بأسہ مانا، اصل فرمایا وہ متقی ہے جو کسی مشتبہ چیز سے بھی بچتا رہے۔ مشتبہ چیز سے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا نہ، چلو آج کھا لیتے ہیں آئندہ دیکھی جائے گی، آج جس نے بھی ذبح کیا ہے جانور، چلو کوئی بات نہیں، آج شادی پہ آئے ہیں آج کھا لیتے ہیں تو آئندہ دیکھا جائے گا۔ فرمایا جو مشتبہ چیز سے بھی بچ جائے، مشتبہ چیزوں سے بچ جائے، فرمایا وہ تقوی ہے۔ یہ نہ دیکھ یہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، حرام کے قریب ہے یا حلال کے قریب ہے، یا پتہ نہیں یہ کس نے ذبح کیا ہے، آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یہ پتہ نہیں کہیں تیسرے کے چاول نہیں، یہ 7ویں کے چاول ہیں، 10ویں کے چاول ہیں، 11ویں کے چاول ہیں، یا کسی پیر کی نظر ہے، یا کسی فقیر کے کنڈے ہیں، یا رجب کی جو چیزیں ہیں، یا یہ میلے یا عرس قوالیوں کی نظر لوگ تقسیم کر رہے ہیں، اس نے کبھی نہیں سوچا، ہر چیز جو ہے کھانے کی کوشش کی۔
فرمایا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک دن انہوں نے کی طبیعت کی کہ مجھے کہیں سے شہد مل جائے گا، تو ان کی بیوی نے سن لیا۔ ان کی بیوی نے اپنی مال سے 3 درہم غلام کو دیے کہ جاؤ وہاں پہ جا کے دوسرے علاقے سے جا کے شہد لے آؤ، امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز کو بڑا شہد پسند ہے۔ تو وہ بیت المال سے سواری نکالی، بیت المال کی سواری کے اوپر غلام سفر کر کے دوسرے علاقے میں چلا گیا، وہاں پہ جا کے جو ہے شہد لے کے آ گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز کو پتہ چلا کہ انہوں نے بیت المال کی سواری میرے یعنی ذاتی استعمال کے لیے کی ہے بغیر پوچھنے کے، تو وہ اپنی بیوی کو ناراض بھی ہوئے اور فرمایا کہ تو نے کیوں ایسی جرت کی کہ بیت المال کی سواری کے اوپر تو نے غلام کو بھیج دیا اور غلام کو دوسرے علاقے میں بھیجا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے وہ شہد بھی نوش نہیں کی، اور وہ جو غلام کا آنے جانے کا خرچہ ہے وہ اپنی تنخواہ سے دی، اور وہ جو بیت المال سے سواری استعمال کی گئی اپنی تنخواہ سے عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا اس سواری کا کرایہ لے کے بیت المال میں جمع کرو۔ یہ ہے تقویٰ، یعنی کہ مشتبہ چیز ہے جس میں شک پڑ جائے کیا یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو ترک کر دینا یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے خلیفہ بنے انہوں نے گوشت نہیں کھایا۔ ایک دن پیٹ کے اندر جو ہے جیسے پیٹ بالکل خالی ہو جائے تو پیٹ کے اندر سے آوازیں نہیں آتی، عجیب قسم کی آوازیں آتی، تو حضرت عمر نے فرمایا یا بطنی تقرقر او لا تقرقر، اس کو ڈکار کو کہتے ہیں۔ فرمایا اپنے پیٹ کو خطاب کر کے کہنے لگے اب تیرے اندر سے آوازیں آئیں یا نہ آئیں کبھی بھی اللہ کی قسم میں تجھے گوشت نہیں کھلاؤں۔ یعنی انہوں نے اتنا بھی پسند نہیں کیا، حالانکہ یہ فقر ان کا اختیاری تھا، اگر وہ اپنے مال سے چاہتے تو وہ لے سکتے تھے، کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ استعمال نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ شاید میری رعیت میں کوئی ایسے لوگ ہوں جو کہ دال وغیرہ یا سرکہ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں کھا کے گزارا کریں، تو امیر المومنین گوشت کھائے، میں عمر کی عدالت اور انصاف یہ چیز پسند بھی نہیں کرتی۔ تو اصل میں فرمایا کہ جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ جائے، فرمایا حقیقت میں وہ متقی آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، جو اللہ کی رضا کے لیے۔ کبھی بھی ایمان توحید کے علاوہ کبھی بھی تقوی آ سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو تقوی اختیار کرو۔ یہ ان شرطیہ ہے، اللہ نے شرط لگائی ہے۔ شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشروط فوت ہو جائے شرط ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اب آدمی نماز میں کھڑا ہے، وضو ختم ہو گیا، آدمی کی نماز باطل ہو گئی۔ اب اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جائے، شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اب وضو نماز کے لیے وضو شرط ہے، اب وضو ختم ہوا، مشروط بھی ختم، نماز بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان یہاں پہ شرطیہ ہے جو شرط کا معنی دیتا ہے۔ فرمایا اگر مومن ہو تو تقوی ہے، اگر ایمان کوئی نہیں تو تقوی بھی، چاہے زندگی بھر بیت المقدس میں گزار دے یا مسجد نبوی میں گزار دے یا بیت اللہ میں گزار دے، اگر ایمان کوئی نہیں تو تقوی بھی نہیں آ سکتا۔ قرآن نے اسی لیے جملہ شرطیہ ذکر کیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن ہو تو تقوی اختیار کرو، اگر مومن نہیں تو تقوی متقی ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے کیوں صحابہ کرام کا جو عمل کیا تھا، ایک تعریف میں کیا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جیسے یہاں پہ بھی فرمایا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فرمایا اللہ کا فضل بھی اور اللہ کی رضا بھی۔ اب جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں نا، اس کے بعد کوئی اور بڑا انعام ہے ہی کوئی نہیں۔ فضل اور رضا یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ فضل میں کیا ہوتا ہے؟ عمل تھوڑے، اللہ نے اجر تمہیں زیادہ دے دیا۔ اب رضا کیا ہے؟ اگر اللہ راضی ہو گیا دوبارہ اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، تو اس سے بڑھ کے آدمی کے لیے کوئی اور انعام
اور تیسرے سپارے میں کیا ہے، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے غلام آزاد کروایا تو ان کا باپ کہنے لگا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر تو نے بلال کو آزاد کروایا، یہ تو حبشہ کا رہنے والا، جو کوئی ہمارے کسی کام کاج کا آدمی بھی کوئی نہیں، جس سے کوئی معاشرے میں پوچھتا بھی کوئی نہیں، جس کی شکل بھی خوبصورت کوئی نہیں ہے، اس کی برادری خان کسی اچھے خاندان کے آدمی کو یا کسی طاقتور آدمی غلام کو آزاد کرواتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ابا جی میں نے اپنی ذات کے فائدے کے لیے تو غلام کو آزاد ہی نہیں کروایا، میں نے کروایا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رضامندی کے لیے جو ہے غلام کو آزاد کروایا۔ وہی کلمات اللہ تعالیٰ نے نقل کر کے سورۃ شمس کی آخر، سورۃ واللیل کے آخر میں ذکر کر دیا، فرمایا الا ابتغاء وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ میرے پیغمبر ابو بکر نے یہ کام میری رضا اور میرے فضل کے لیے کیا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، تو رب جو ہے وہ بھی ان قریب راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انہی کلمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل کر دیا، یعنی یہ اہم دو چیزیں ہیں، اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا گناہ اور ظلم کے کاموں میں تعاون کرنے کی اجازت، چاہے وہ بڑا حکمران ہے، چاہے کوئی بڑا فقیر ہے، چاہے کوئی گداگر ہے یا شہنشاہ ہے، کوئی بھی ہے جو ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ شریعت نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ ایسے آدمی کا تعاون۔ آدمی کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، تم عدالت میں جا کے قسم دے دینا، یہ قسم دینے والا آدمی جھوٹی گواہی دینے والا بھی اسی طرح مجرم ہے جس طرح اصل مجرم ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو کہ ایک سچی بات کو چھپا جائے اور جھوٹی گواہی جا کے عدالتوں میں دے دے۔ کہتا ہے کیا کریں، میرا رشتہ دار ہے اب جانا پڑتا ہے، کیا کریں جی، ہماری برادری کے آدمی ہیں، ہماری جماعت کے آدمی ہیں، ہماری پارٹی کے آدمی ہیں، محلے دار ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن یہ عذر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے جھوٹی گواہی دے دی اس کے لیے سزا شریعت نے بڑی سخت ذکر کی ہے، ایک فیصلہ، ایک گواہی غلط دے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ کو منصور بادشاہ نے قید کیوں کر دیا تھا، جن کی موت جیل میں آئی، وہ کہتے تھے قاضی بن، انہوں نے کہا اگر ایک فیصلہ غلط ہو گیا تو فرمایا ساری زندگی آدمی جہنم میں رہے۔ یتجلجلون بین السماء والارض، قیامت کے دن جو قاضی اور جج جو ایسے لوگ ہیں وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ثریا ستارے سے باندھ دیا جائے، یتجلجلون بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان ہم لٹکتے رہیں، یہ سزا ہمیں منظور تھی، کاش کہ ہم قاضی اور فیصل اور جج نہ بنتے جو کہ لوگوں کے ہاں غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے جھوٹی گواہی دینا، یہ جھوٹے مقدمات اور فیصلے، یہ ساری چیزیں لوگ شاید اس کو معمولی سمجھیں لیکن یہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ فرمایا چاہے کوئی کتنا بھی رشتہ دار ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جانا، کہ ظلم اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کا تعاون نہ کرنا۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والی ذات ہے۔ عقاب قرآن مقدس میں 17 مقامات کے اوپر یہ لفظ موجود ہے، 14 مقامات میں قرآن پاک میں آتا ہے شدید العقاب۔ عقاب کہتے ہیں جو حساب کتاب کے بعد سزا دینے پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عقاب اور سزا دینے پہ قادر ہے۔ ایسا کیوں فرمایا شدید العقاب؟ کہ لوگوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی نسبت اللہ کی سزائیں زیادہ سخت ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نعمتیں بھی دی ہیں اور مہلت بھی دی ہے، نعمتیں بھی دی ہیں اور مہلت بھی دی ہے، 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال اس سے بھی زیادہ۔ فرمایا جاؤ میں ایک دن حساب لے کے اگر اچھے کام کیے تو میں تم کو اچھی جزا دوں گا، اگر برے کام کیے تو میں تم کو سخت سزا دوں گا، ایسی سزا کہ جو دنیا دینے پہ قادر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا شدید العقاب۔
14 مقامات کے اوپر ہے شدید العقاب، 2 مقام کے اوپر ہے قرآن پاک میں سریع الحساب۔ لیکن اس کے مد مقابل جو ہے قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قرآن پاک میں 57 مقامات کے اوپر یہ 2 اسم مل کے آئے ہیں، اس سے 2 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ذکر کیا ہے۔ لیکن وہ ساری رحمتیں مرنے کے بعد صرف مومن کے لیے ہیں، کافر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات رحم نہیں کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي